یہ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی ایک دلیل بیان کی ہے جو رجم کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ زنا کی سزا صرف 100 کوڑے ہیں، جو سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوئی، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ تو اس دلیل، یہ بڑی عمدہ دلیل ہے۔ پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ دلیل بھی دیکھیے۔ پھر یہ دلیل اور اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے، دونوں میں سے کس میں وزن زیادہ ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، یہ اپنی تفسیر کبیر، اس کا نام مفاتیح الغیب بھی ہے اور تفسیر کبیر بھی ہے، یہ تفسیر رازی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سورہ النور کی آیت نمبر 2 کے تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رجم یعنی ہمارے دین میں نہیں ہے، ان کی ایک دلیل ان اللہ سبحانہ ذکر فی القرآن انواع المعاصی من الکفر والقتل والسرقۃ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا ذکر کیا ہے، کفر کا، قتل کا، چوری کا، ٹھیک ہے، ذکر کیا نا۔ اچھا، وَلَمْ يَسْتَقْصِ فِي أَحْكَامِهَا كَمَا اسْتَقْصَى فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الزِّنَا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے احکام کا ایسے احاطہ نہیں کیا جیسے زنا کے احکام کا کیا، یعنی کسی بھی گناہ کے احکامات اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیے جتنے زنا کے احکامات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ قتل زنا سے تو بڑا جرم ہے نا، ٹھیک ہے، کفر، شرک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے احکامات کا اتنا تفصیل سے ذکر نہیں کیا جتنا تفصیل سے زنا کے احکامات کا ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ تعالی نہا عن الزنا بقولہ، نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا۔ ثم توعد علیہ ثانیا بالنار کما فی کل المعاصی، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی زنا کرے تو اس کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے، تو جہنم کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، جیسا کہ دوسرے گناہوں کے بارے میں بھی ہے، کما فی کل المعاصی، جیسے کہ باقی سب گناہوں کے بارے میں بھی ہے۔ اچھا، ثم ذکر الجلد ثالثا، اور نمبر 3 کوڑوں کا بھی ذکر کیا کہ جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ثم ذکر الجلد ثالثا، پھر نمبر 3 کوڑوں کا بھی ذکر کیا، کوڑوں کی سزا بھی بیان کی، ٹھیک ہے۔ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنین رابعا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واجب کیا کہ کوڑے سب کے سامنے لگائے جائیں، ایمان والوں کی ایک جماعت موجود ہو، زانی کو سزا دیتے وقت جب زنا کرنے والے کو کوڑے لگ رہے ہوں تو ایمان والوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واجب کیا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو یہ نمبر 4۔ اچھا، نمبر 5 ثم خصه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله خامسا، 5واں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی نرم دلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہمدردی تمہیں نہ پکڑ لے، کوئی ہمدردی تمہارے اندر نہ آ جائے اللہ کے قانون کے معاملے میں۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو زانیوں کو سزا دیتے وقت کوئی ہمدردی تمہارے دل میں نہ آئے۔ یہ نمبر 5 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ثم اوجب على من رما مسلما بالزنا 80 جلدة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمبر 6 کہ وسادسا لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما اعظم منه، نمبر 6 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پاتا تو اسے 80 کوڑے لگائیں گے، حالانکہ اگر کوئی کسی مسلمان پر قتل کا الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس کے لیے 80 کوڑے نہیں ہیں، اس کو 80 کوڑے نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا الزام لگاتا ہے کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر پاتا
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بیان نہیں کی قرآن میں کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ گے، اس نے دوسرے پر کفر کا الزام لگایا، لیکن زنا کا الزام لگانے پر اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے سزا رکھ دی۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ ثم ذکر ثم اوجب علی من رما مسلما بزنا 80 جلدۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا کہ جو کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگائے، زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو، ٹھیک ہے، 80 کوڑے۔ حالانکہ زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ زنا کی سزا 100 کوڑے اور صرف زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے، 20 کوڑوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وسادسا لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر، حالانکہ قتل کا الزام لگانے کی کوئی سزا نہیں ہے، کفر کا الزام لگانے کی کوئی سزا نہیں ہے، مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کوئی سزا زنا کا، قتل کا الزام لگانے کی، کفر کا الزام لگانے کی۔ وَهُمَا أَعْظَمُ مِنْهُ، حالانکہ یہ دونوں، قتل ہے، کفر ہے، یہ دونوں زنا سے بڑے گناہ ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم قال سابعا، پھر 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان لوگوں کی کبھی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ اگر کسی نے دوسرے پر زنا کا الزام لگایا اور زنا اس کو ثابت نہیں کر سکا، ایک تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، دوسرا اس کے آئندہ کبھی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، دوسرا ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ثم ذکر ثامنا من رمى زوجته بما يوجب التلاعن واستحقاق غضب اللہ تعالی، نمبر 8، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یا بیوی شوہر پر زنا کا الزام لگاتی ہے، تو وہ جو یعنی اور گواہ نہیں ہے تو وہ قاضی کے پاس جائیں گے، اور شوہر یعنی لعان جو ہے وہ ہم پچھلے سبق میں ذکر کر چکے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور پھر 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے تو، پھر اگر مطلب وہ دونوں 4 قسمیں کھا لیتے ہیں تو پھر وہ کہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا نا۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ بھی ایک یعنی زنا کے احکامات میں سے ایک حکم ہے 8ویں نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم ذکر تاسعا، پھر 9ویں نمبر پہ ان والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، ٹھیک ہے، کہ زنا کرنے والی عورت سے کوئی مسلمان، ٹھیک ہے، یعنی پاک دامن نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زنا کرنے والی عورت سے کوئی زانی ہی نکاح کرے یا مشرک، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مسلمان پاک دامن، ٹھیک ہے، وہ زنا کرنے والی عورت سے نکاح نہ کریں، یعنی جو اعلانیہ جس کا زنا کرنا ثابت ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی پاک دامن ایمان والا، یا اسی طرح زانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اس سے کوئی پاک دامن عورت نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی زنا کرنے والی عورت ہے تو اس سے پاک دامن مرد نکاح نہ کرے، ٹھیک۔ اچھا، یہ 9ویں نمبر پہ۔ ثم ذکر عاشرا، پھر 10ویں نمبر پہ ان ثبوت الزنا مخصوص بالشہود الاربعۃ، تو کہ زنا جو ہے اس کے ثبوت میں 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے لانے پڑیں گے 10ویں نمبر پہ۔ اچھا، یہ 10 احکامات زنا کے اتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات بھی بیان نہیں کیے، کفر کے احکامات بھی بیان نہیں کیے، جتنی تفصیل سے زنا کے احکامات بیان کیے ہیں، 10 احکامات امام رازی نے گنوائے ہیں۔ فَمَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِقْصَاءِ احکام الزنا قَلِيلًا وَكَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے زنا کے احکامات کو بیان کیا ہے، چھوٹے احکامات بھی، بڑے احکامات بھی، قلیلاً وکثیراً، چھوٹے بڑے اتنے تفصیل سے احکامات بیان کیے ہیں۔ بھائی لا یجوز احمال ما هو اجل احکامها واعظم آثارها، تو سب سے بڑا حکم کیسے چھوٹ گیا، سب سے بڑا حکم کیسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سب سے بڑا حکم بیان نہیں کیا کہ رجم جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے نا بھائی، رجم پتھر مار مار کے کسی کو مار دینا، رجم بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کو چھوڑ دیا، باقی سب احکامات تفصیل سے بیان کر دیے۔ اور ما ہوا اجل احکامها، جو زنا کے احکامات میں سب سے بڑا حکم ہے، واعظم آثارها، سب سے بڑی چیز ہے، ومعلوم، اور حالانکہ ان الرجم، تو رجم جو ہے لو کان مشروعا، اگر وہ مشروع ہوتا، اگر وہ ہمارے دین میں ہوتا، ٹھیک ہے، لکان اعظم الآثار، تو وہ زنا کے احکامات میں، زنا کے آثار میں سب سے بڑا اثر ہوتا، سب سے بڑا حکم ہوتا۔ فحیث لم
يذكره الله تعالی، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا فی کتابہ اپنی کتاب میں، دل علی انہ غیر واجب، تو یہ دلیل ہے کہ وہ واجب نہیں، یہ دلیل ہے کہ وہ واجب نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات ذکر کیے ہیں زنا کے، اتنی تفصیل سے قتل اور کفر کے احکامات بھی بیان نہیں کیے، چوری کے احکامات بھی بیان نہیں کیے، جتنی تفصیل سے زنا کے احکامات بیان کیے ہیں، تو سب سے بڑا حکم چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ رجم ہمارے دین میں نہیں، اگر ہوتا تو ضرور بیان ہوتا قرآن میں، بڑے چھوٹے سارے احکامات بیان ہو رہے ہیں اتنی تفصیل سے، ٹھیک ہے، جتنی تفصیل سے قتل اور کفر کے احکامات بھی بیان نہیں ہوئے، اور پھر جو رجم جو سب سے بڑا حکم ہے زنا کا، وہ رہ گیا، وہ چھوڑ دیا ایسے ہی، ٹھیک۔ اچھا اس کا جواب، یہ تو دلیل ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اب اس کا جواب جو امام رازی نے دیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس جواب پر آپ کا دل مطمئن ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھیے جواب کیا ہے کہ جی اسی مطلب اس کے بعد ہی وہ اس کا جواب دیتے ہیں، انه لا يستبعد تجدد الاحکام الشریعتی بحسب تجدد المصالح، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ جیسے جیسے مصلحت پیدا ہوتی جائے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے احکامات نازل کرتا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جیسے مصلحت پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ویسے مصلحت کے مطابق، لوگوں کی مصلحت کے مطابق جو ہے وہ احکامات نازل کیے، فلعل المصلحہ، فلعل تو شاید ہو سکتا ہے، یعنی فخر الدین رازی رحمہ اللہ کو یعنی جواب کے انداز سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود بھی مطلب اس پر وہ یعنی جواب کے انداز سے پتہ چل رہا کہ خود بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی جواب اتنا وزنی نہیں ہے۔ اچھا فلعل المصلحۃ، تو ہو سکتا ہے کہ مصلحت التی تقتضی وجوب الرجم، جو رجم کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ بھئی رجم ہونا چاہیے، رجم جو ہے وہ واجب ہونا چاہیے، حدثت بعد نزول تلک الآیات، وہ ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہو، ان آیات کے بعد پیدا ہوئی ہو، ٹھیک ہے، مصلحت، اور مصلحت بعد میں پیدا ہو گئی، وہ بھائی مصلحت بعد میں پیدا ہو گئی تو قرآن تو نازل ہو رہا تھا نا، تو کیا ہو گیا، آیت نازل ہو جاتی، یہ جواب دیا انہوں نے کہ جی فلعل المصلحۃ التي تقتضی وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلک الآیات، تو یہ ساری آیات کون سا ایک ہی موقع پر جو ہے نا وہ نازل ہے، یعنی وہ جو ولا تقربوا الزنا وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الاسراء میں جا کے آتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہے، ٹھیک ہے، اس میں 15ویں پارے کے شروع میں سورہ اسراء جو ہے تو وہ تو وہاں پر ہے، تو بھائی فلعل المصلحۃ التي تقتضی وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلک الآیات، کہ رجم کی جو مصلحت ہے نا وہ بعد میں پیدا ہوئی ہوگی، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رجم کی مصلحت پیدا ہوئی کہ جی رجم بھی ہونا چاہیے، رجم بھی جو ہے نا ضروری ہے۔ اچھا یہ جو مصلحت ہے یہ جو کہ جی رجم ہونا چاہیے ضروری ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئی، کتنی بعد میں پیدا ہوگی بھائی، کتنی بعد میں پیدا ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رجم کی مصلحت پیدا ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کیا مشکل ہے کہ قرآن مجید میں وہ رجم کی آیت نازل ہو جائے؟ تو یہ انہوں نے جواب دیا، بہرحال آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی جتنی تفصیل، دلیل کیا ہے کہ جتنی تفصیل سے زنا کے احکامات بیان ہوئے اتنی تفصیل سے قتل اور کفر کے احکامات بھی بیان نہیں ہوئے، چوری کے احکامات بھی بیان نہیں ہوئے اتنی تفصیل سے، تو جو سب سے بڑا حکم ہے وہ رجم کا وہ رہ گیا، بس باقی سارے آگے چھوٹے بڑے تمام احکامات تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، رجم جو سب سے بڑا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جواب کیا ہے کہ جو ہو سکتا ہے رجم کی جو مصلحت ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی، وہ کتنی بعد میں پیدا ہوئی بھائی، جب پیدا ہوئی تھی تو قرآن میں کیوں نہیں آ گیا اس کا حکم، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جواب دیا ہے، تو آپ وہ دلیل بھی دیکھ لیجئے اور اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے کہ کس میں وزن زیادہ نظر آتا ہے آپ